انفیکٹڈ اور ریجیکٹڈ، انفیکٹڈ نون والے یہ سب ہیں، اور ریجیکٹڈ مولانا صاحب ڈی آئی خان سے کل پورے ڈیفیکٹڈ انفیکٹڈ اور ریجیکٹڈ لیڈرشپ یہاں آئی ہوئی تھی. لیکن جو حرکت انہوں نے کی اس پہ میں بات کرتا چلوں کہ کل بڑا افسوسناک جب انہوں نے واقعہ کیا تو اس کے بعد ہم امید کر رہے تھے کہ پولیس ایکشن لے گی، ڈپٹی کمشنر ایکشن لے گا، وزیر اعلیٰ سندھ ایکشن لے گا کہ یہ کیا ہوا. مزار قائد، اگر مزار صوبہ سندھ پہ ان کی حکومت ہے تو کیا ایک مزار قائد کا تحفظ نہیں کر سکتے یہ سندھ کے حکمران؟ کہ اگر آپ کی وہ مہمان ہے تو جو چاہے کریں. اس کے بعد بحیثیت پاکستان کے شہری کے ہم سب وہاں گئے اور اس شہر کے نمائندے کے طور پر، اور رات بڑی جد و جہد کے بعد ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے. رات جد و جہد کے بعد ہم نے، چونکہ وہاں اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان بھی وہاں موجود تھے، جب انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کو تو غیرت نہیں آئی گلو بٹوں کو، نہ وہاں دیگر جو لوگ تھے انہیں. پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان وہاں موجود تھے، وقاص خان، ندیم چانڈی اور پاندی خان. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں تم یہ ایسا کر رہے ہو؟ ان سے انہوں نے تشدد کیا، ان سے کہا تمہیں جان سے مار دیں گے، دفاع ہو جاؤ. مطلب عجیب لگتا تھا کہ لائسنس، بدماشی کا لائسنس لے کر آئے تھے یہاں، جس کے اوپر ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی. راجہ اظہر صاحب نے بھی اپنی درخواست دی تھی اور ہمارے کچھ مزار قائد والوں نے بھی دی تھی، لیکن ہم نے وہ رات کو ایف آئی آر ان صاحب نے کٹوائی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد وہ داماد جی، غلام جی، پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں، کوئی انوکھے لاڈلے تو نہیں ہیں. کیسے ہم جب پولیس کو، میں اس پہ کہتا ہوں کہ پولیس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، کچھ بھی ہو جائے. شرم آنی چاہیے تھی ان لوگوں پہ جو جنہیں اپنی تو عزتوں کی پرواہ ہے لیکن قائد کی احترام کا، وقار کا احساس نہیں ہے. پولیس پہ بہت پریشر تھا سندھ گورنمنٹ کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس نے کل کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. بہت بڑے پریشر کے باوجود، شدید پریشر وزیر اعلیٰ کا، اس کی ٹیم کا، کہ نانی کو چھوڑ دو، نانا جی کو چھوڑ دو، داماد جی کو چھوڑ دو، غلام جی کو چھوڑ دو، انہیں لائسنس ہے سندھ میں بدماشی کا. لیکن اس کے بعد ایف آئی آر کٹی اور پھر وہ آرام سے ان کی نیند مخل ہوئی. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایوبی ماشاء اللہ مردہ باد، ووٹ کو عزت دو. ارے بھائی ضیائی ماشاء اللہ کو بھی کہہ دیتے، ایوبی ماشاء اللہ کا تو کہا، بالکل ٹھیک کہا، لیکن ضیائی ماشاء اللہ کو مردہ باد کہہ دیتے جس کی آپ پیداوار ہو. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی پیداوار، ضیائی ماشاء اللہ کی پیداوار، ایوبی ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں. اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والے کل تک یہ نوٹ کو عزت دو کی بات کرتے رہے ہیں. نوٹ کو عزت دو، آج انہیں ووٹ یاد آ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ، اور اب زبیر صاحب نے فرمایا کہ جی، ان سے کسی نے، صحافی نے سوال کیا آپ جیسے صحافی نے، کہ بتائیے کہ کیا کل جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کل جو ہوا چھوڑ دو، آج بہت برا ہوا کہ کیسے مخل ہو گئے کیپٹن صفدر کی، ان کے زیادتی کہے، انہیں گرفتار کیسے کر لیا، ان کی عزت میں وہ کمی کیسے آ گئی. تو قائد کی عزت کی پرواہ نہیں، قائد کے تقدس کی پرواہ نہیں، ایک گھٹیا انسان جس کو قائد کی عزت کی پرواہ نہیں، اس کو پکڑ لیا تو اس کی فکر ہو رہی ہے. تو طے ہو چکا ہے پی ایم ایل این اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اور کل کا بھی جو جلسہ تھا، چوروں کا، لٹوروں کا، ڈاکوؤں کا جلسہ تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بقیہ لوگ ہیں انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے. جو 200 لوگ اور ہیں، سب نے دیکھے، میڈیا نے دیکھے، تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے. ارے ہمیں گالی دو، ہمیں قیادت کو دو، جس کو دل کرے جو اپنا دل ٹھنڈا کرو. اجازت نہیں دیں گے اپنے قائد کے خلاف بات کرنے کا، قائد اعظم کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، ان شہداء کے خلاف جو جان دیتے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو جائے، اور اگر گراؤنڈ پہ نکلیں گے ہم بھی گراؤنڈ کے اوپر نکلیں گے. خرم بھائی پلیز. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سخت الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے کل کے جلسے کے اندر ایک صحافی کے اوپر جس طرح تشدد کیا گیا ہے. وہ صحافی جو کہ رپورٹنگ کر رہا تھا اور اپنا حق ادا کر رہا تھا، اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا تھا، اور وہاں پہ وہ صحافی بیٹھ کر سچائی اور حقیقت بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور کس طرح جلسے کے دوران ہی لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور کیسے عورتوں کو زبردستی روکا گیا تھا اور باہر سے نکلنے نہیں جا رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی اپنا ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، سچائی دکھانے میں، حقیقت دکھانے میں، انصاف کو بلند کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ کل صحافی کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے تشدد کیا گیا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اس بات کی بھی سخت الفاظ کے اندر مذمت کروں گا کہ جو الفاظ افواج پاکستان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جو لہجہ افواج پاکستان کے لیے گجرانوالہ کے جلسے کے دوران استعمال کیے گئے ہیں، جو الفاظ نواز شریف نے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے لیے استعمال کیے ہیں، اس کی بھی ہم سخت الفاظ کے بعد پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری وہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو کہ آپ کی ان باتوں کو برداشت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حلیم بھائی نے بتایا کہ میں اس میں بس اتنا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سندھ پولیس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کل انہوں نے 10 گھنٹے تک ہم وہاں پر بیٹھے، ہم نے وہاں پر احتجاج کیا، اور آخر کار انہوں نے اپنی وردی کا حق ادا کرا، اور یہ ایف آئی آر صبح کے میرے خیال سے 5:30-6 بجے جا کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہم سو گئے تھے، لیکن ہمیں یہ یقین اور امید تھی کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس گھٹیا شخص کو جا کے اریسٹ بھی کرے گی جو انہوں نے کرا۔ اب یہ میسج پورے پاکستان کے لیے ہے کہ سیاسی شخص کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے میسج ہے کہ کوئی بھی شخص جب کراچی آئے اور مزار قائد وہ جائے تو وہاں پر جا کے اس نے دعا کرنی ہے، احترام سے رہنا ہے، عزت سے باہر نکلنا ہے، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سیاسی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس جگہ کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی مزار قائد پر ہلڑ بازی قابل مذمت ہے۔ مزار قائد کی حرمت کے حوالے سے واضح قانون موجود ہے۔ 10 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد پولیس نے سندھ حکومت کے دباؤ کے باوجود ایف آئی آر درج کی، جس پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو آج گرفتار کیا گیا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم کے جلسے میں صحافی پر تشدد کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ قانون کا یکساں اطلاق سب پر لازمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ اور خرم شیر زمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔